وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے وزیر برائے وفاقی تعلیم و کنوینر MQM خالد مقبول صدیقی کی قیادت میں متحدہ قومی موومنٹ کے وفد کی ملاقات۔ وفد میں MQM کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار، ارکان قومی اسمبلی سید امین الحق اور جاوید حنیف شامل تھے۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار اور مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ بھی شریک تھے۔ ملاقات میں وفد نے وزیر اعظم کو آئندہ وفاقی بجٹ کے حوالے سے MQM کی طرف سے تجاویز پیش کی۔ ملاقات میں وفاقی حکومت کے تحت سندھ و کراچی میں عوامی فلاحی منصوبوں کے حوالے سے بھی تفصیلی گفتگو ہوئی۔ MQM وفاقی حکومت کی اہم اتحادی جماعت ہے جس نے حکومت کا عوامی فلاح کے حوالے سے ہر اقدام میں ساتھ دیا۔ وزیر اعظم کی متعلقہ حکام کو MQM کی بجٹ تجاویز پر غور کرنے اور ایک قابل عمل اور جامع لائحہ عمل مرتب کر کے پیش کرنے کی ہدایات جاری کی۔ ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال پر بھی گفتگو کی گئی۔ پنجاب میں عید الاضحیٰ کے دوران دفعہ 144 نافذ۔ لاہور، محکمہ داخلہ پنجاب نے عید الاضحیٰ کے موقع پر صوبے بھر میں دفعہ 144 نافذ کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ ترجمان محکمہ داخلہ کے مطابق پابندیوں کا اطلاق بدھ 27 مئی سے منگل 2 جون تک ہوگا۔ جاری کردہ احکامات کے تحت عوامی مقامات پر قربانی کے جانوروں کی سیری پائے جلانے، دریاؤں، جھیلوں، نہروں اور ڈیمز میں تیراکی اور نہانے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ علاماتی جانوروں کے فضلے اور اوجڑی کو مین ہولز، نالیوں یا نہروں میں پھینکنے پر بھی دفعہ 144 نافذ۔ محکمہ داخلہ کے مطابق منظور شدہ مویشی منڈیوں کے علاوہ کسی بھی مقام پر قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے۔ سیکرٹری داخلہ پنجاب نے یہ احکامات ضابطہ فوجداری 1898 کی دفعہ 144 کے تحت جاری کیے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ پابندیوں کا فیصلہ انسانی جانوں کے تحفظ، امن و سکون اور ماحول کی بہتری کے لیے کیا گیا۔ مذکورہ سرگرمیاں عوامی تحفظ اور صحت عامہ کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں اور شہریوں میں اضطراب کا باعث بنتی ہیں۔ محکمہ داخلہ نے واضح کیا کہ عید الاضحیٰ کے دوران کسی بھی کالعدم تنظیم کو قربانی کی خالص جمع کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، جبکہ صرف پنجاب چیریٹی کمیشن سے رجسٹرڈ ادارے ہی خالیں وصول کر سکیں گے۔ ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ، 8 ٹرینیں عارضی طور پر بند، حالات بہتر ہونے پر ٹرینیں بحال کر دی جائیں گی۔ ترجمان ڈیزل کی بڑھتی قیمتوں اور آپریشنل اخراجات میں اضافے کے باعث پاکستان ریلوے نے مختلف سیکشنز پر چلنے والی 8 ٹرینیں عارضی طور پر بند کر دی ہیں۔ بولان میل، خوشحال خان کھٹک اور مہرانہ ایکسپریس سے چمن پیسنجر، ماروی اور سمن سرکار ایکسپریس بھی بند کر دیا گیا۔ مونجداڑو اور راوی ایکسپریس کی سروس بھی فیول اخراجات میں بچت کے لیے ٹرینیں بند کی گئیں۔ کم مسافروں کے باعث بھی ٹرین آپریشن متاثر ہوا۔ ریلوے حکام کے مطابق فیصلہ فیول اخراجات میں بچت اور کم مسافروں کے پیش نظر کیا گیا۔ ترجمان ریلوے کے مطابق حالات بہتر ہونے پر ٹرینیں بحال کر دی جائیں گی۔ رواں سال خطبہ حج اردو، پنجابی اور پشتو سمیت 35 زبانوں میں نشر کرنے کا فیصلہ۔ اقدام کا مقصد لاکھوں عازمین حج اور ناظرین تک خطبہ حج کا پیغام آسان اور مؤثر انداز میں پہنچانا ہے۔ سعودی حکومت نے اعلان کیا کہ رواں سال حج کے موقع پر خطبہ حج دنیا بھر میں بولی جانے والی 35 بڑی زبانوں میں ترجمے کے ساتھ نشر کیا جائے گا۔ سعودی وزارت حج و عمرہ کے مطابق اس اقدام کا مقصد دنیا بھر سے آنے والے لاکھوں عازمین حج اور ناظرین تک خطبہ حج کا پیغام آسان اور مؤثر انداز میں پہنچانا ہے۔ وزارت کے مطابق خطبہ حج کو انگریزی، فرینچ، انڈونیشین، ترکی، فارسی، روسی، چینی اور دیگر عالمی زبانوں میں نشر کیا جائے گا۔ خطبہ حج 2026 کے لیے خطیب کا اعلان کر دیا گیا۔ پاکستان کے زائرین کے لیے خطبہ حج کو قومی زبان اردو کے ساتھ ساتھ علاقائی زبانیں پنجابی اور پشتو میں بھی نشر کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ سعودی حکام کا کہنا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے خطبہ حج دنیا بھر میں لاکھوں افراد تک پہنچایا جائے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان اس روحانی پیغام سے مستفید ہو سکیں۔